السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا رانا مسعود حسین۔ آج میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر راجہ وقار ممتاز صاحب کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور یہ قومی اسمبلی حلقہ 47 اسلام آباد سے امیدوار بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے ان کو ٹکٹ مل جائے گا۔ یہ حلقہ جو ہے شہری اور دیہی یونین کونسلوں پر مشتمل ہے، کافی بڑا حلقہ ہے۔ راج صاحب، آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں، اور میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے حلقہ کے ووٹرز کو کچھ چیزوں سے آگاہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ایون فیلڈ کیس اور فلیگ شپ ریفرنس میں بریت ہوئی ہے اور ایک نیب کی اپیل واپس ہوئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رانا صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی، میں آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں ایون فیلڈ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب یہ ان کو نائل کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے وہ بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بعد جو پاکستان کی عدلیہ ہے انہوں نے بھی قائد محترم کو بری کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف پاکستان کے عوام کے حق میں بلکہ میاں نواز شریف کے حق میں یہ فیصلہ ہوا اور وہ بری ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو اس وقت ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن یہ فضا بنی ہوئی نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہش ہے کہ وہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں اور 2 تہائی اکثریت سے دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ کھل کر پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کی خدمت کر سکیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ بن جائیں گے؟ انشاءاللہ جی، پاکستان کی عوام کے طاقت سے اور پاکستان کی عوام کے ووٹوں کے ساتھ بنیں گے اور جمہوری طریقے سے بنیں گے، اور انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں گے۔ زبردست۔ اچھا جی، اس وقت آپ کے مد مقابل حریف جیل میں بند ہیں زیادہ تر لوگ۔ الیکشن کمیشن کا ایک تقاضا تھا جو کل پورا کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ انٹرا پارٹی جو الیکشن ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی سے سسٹم کو بٹھا کر وہ آئے تھے، اسی طرح انہوں نے یہ الیکشن بھی اپنے، اگر یہی الیکشن وہ چاہتے ہیں اور یہی سسٹم وہ چاہتے ہیں تو کیا وہ جنرل الیکشن میں بھی یہ تقاضا کر رہے ہیں؟ اپنی جماعت کے اندر اگر وہ فیئر اینڈ الیکشن نہیں کروا سکتے تو وہ کیسے کروا سکتے ہیں؟ وہ کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جنرل الیکشن میں بھی ایسے ہو جائے؟ ہمیں پھر بھی کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، خاص طور پر پاکستان کی سیاسی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کسی کو بھی اس میں اعتراض نہیں، بالکل پاکستان کے الیکشن فیئر ہونے چاہیے اور ہر جماعت کو اس میں حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے۔ زبردست۔ اچھا جی، ایک کیریکٹر تھے عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں، بیرسٹر شہزاد اکبر مرزا، ان کا میاں صاحب کو جو پھنسایا گیا اس میں ایک خاص رول تھا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد کی عدالت نے نفراٹ کے ایک مقدمہ میں اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ یہ جو ریفرنس دائر ہوا ہے عمران خان بشرا بی بی 190 ملین پاؤنڈز والا، اس میں بھی یہ ملزم ہے نیب کیس میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس وقت تو وہ اشتہاری ہیں، مختلف مقدمات میں پھنس رہے ہیں۔ شہزاد اکبر احتساب کے مشیر احتساب تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا، تو آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ لیکن وہ جب ان کی حکومت تھی تو وہ لوگوں کے اوپر بے بنیاد اقتصاد کے مقدمات بناتے رہے ہیں، تب ان کے اوپر تو ایک جینون جو ہے 109 ملین کا مقدمہ بن گیا ہے، اب اس کو آئیں وہ فیس کریں، اور اشتہاری کیوں ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے تو تمام مقدمات کا سامنا کیا، نہ صرف قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے بلکہ آپ ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر آپ کے یونین کونسل لیول کے جو ہمارا ورکر ہے وہ اس نے بھی اس وقت کے مقدمات کو سامنا کیا۔ ان کو بھی چاہیے آئیں اور مقدمات کا سامنا کریں اور اپنے آپ کو صاف کریں اور بے گناہی اپنے ثبوت پیش کریں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب 48 میں ان کی رہائش، جی ان کا جو حلقہ بنتا ہے، وہاں سے ان کے تایا کے بیٹے کزن
بہنوئی بھی ہیں، بینوئی چودھری رفت صاحب جی جی جو سابق ڈپٹی ڈپٹی میئر ہیں۔ میئر ہیں، وہ ان کو کھڑا کر دیا گیا، اور وہ جناب ادھر 47 میں امیدوار بن گئے، ڈاکٹر طارق فضل چوئی صاحب، اور آپ بھی امیدوار ہیں، انصر شیخ صاحب بھی امیدوار ہیں، اور کافی اور جی جی لوگ اور ہیں۔ بھی ہیں۔ اب یہ ایک امتحانی بات ہے یہاں، چونکہ اس حلقے میں سب سے تو موسٹلی آپ کی ہیں، اور نیچرلی تو اس پر آپ کیا کہیں گے، اور اس پر کوئی احتجاج یا آپ کو کیا توقع کیا رکھتے ہیں آپ؟ فرسٹ آف آل تو اپنی جماعت سے آپ کو کیا توقع ٹکٹ کی تقسیم میں، کیونکہ ایک تگڑا امیدوار آپ کے مقابلے میں اور ان نیچرل طریقے سے آئے ہیں، وہ کوئی نیچرلی وہ آپ کے حلقے کے نہیں ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھو جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں لیڈرشپ سے مجھے توقع ہے تو انشاءاللہ قرآن 47 سے، کیونکہ ابھی تک تو وہ پروسیس شروع نہیں ہوا ہے ٹکٹس کا، اپلیکیشنز دی ہیں، اپلیکیشن دینا کسی کا بھی حق ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اپلیکیشن دی ہے، میں نے بھی دی ہے، شیخ انصر عزیز صاحب نے دی ہے، اور بھی 10-12 بندے ہیں جنہوں نے اپلیکیشنز دی ہیں، شیخ انصر عزیز صاحب نے بھی اپلیکیشن دی ہے ٹکٹ کے لیے۔ تو فیصلہ تو ظاہر ہے ٹاپ لیڈرشپ کرے گی، جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا وہ سر آنکھوں پہ میں لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور لیڈرشپ جس کو بھی آپ پہ بھی فیصلہ کرے گی میں نہیں بلکہ اپنے ورکر اور اپنے کارکنوں کے ساتھ لے کر اپنی لیڈرشپ کے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، صدر جماعت میاں شہباز شریف صاحب، چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحبہ، جس کو بھی وہ ٹکٹ دیں گی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ آپ کے گھر تشریف لائیں، وہ کیا قصہ تھا، اور آپ کی جو پارٹی وابستگی ہے کافی؟ اس طرح رانا صاحب کے ایک تو میں بائی بات ہوں، اور دوسرا یہ تھا کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ ہمارے گھر آئی تھی، وہ خوشی سے ہمارے گھر میں آئی تھی اس وقت جب مشرف دور تھا، مشرف نے ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کی حکومت کے اوپر قبضہ کیا اور ماشاء اللہ لگایا۔ تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ جب راولپنڈی اسلام آباد میں آئی تو انہوں نے مسلم لیگ ہاؤس میں کہا کہ کوئی ایسا جگہ ہے جو میرا کوئی پروگرام اپنے گھر میں کروائے یا کوئی جلسہ کروائے تو میں وہاں پر جا کر وہاں سے اس جو تحریک نجات ہے اس کا آغاز کروں۔ اچھا، میرے والد محترم جو ہے راجہ ممتاز مرحوم، وہ اس وقت ڈسٹرکٹ اسلام آباد کے پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ بیگم صاحبہ آپ بتائیں کب آنا چاہتی ہے، میرا گھر حاضر ہے۔ تو بیگم صاحب نے کہا کہ میں کل شام 5 بجے آؤں گی، 24 گھنٹے کے نوٹس پہ۔ ہمارے والد صاحب نے، اس وقت میں چھوٹا تھا، یہ تقریباً 2000 کی بات ہے، تو اس میں وہ ہمارے گھر آئی تو ہم نے ایک بڑا پروگرام کیا۔ اس وقت بڑا پریشر بھی تھا، بہت سارے لوگوں نے کہا پرچے ہو جائیں گے، اور پرچہ بھی ہمارے والد صاحب کو ہوا، اس کے مطلب وہ جیل میں بھی رہے، لیکن ہم نے وہ پروگرام کیا۔ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا جو تحریک نجات کا آغاز تھا، کہ ہم میاں صاحب تو اس وقت اٹک قلعے میں تھے، تو وہ ہمارے گھر گجراں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ صرف یہاں تک ہی محدود نہیں رہا۔ 2005 میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اس کے بعد میں اور میرے تایا پریکٹیکل طور پر پولیٹیکل سیاست میں آ گئے، اور اس سے لے کر آج تک اسی طرح ہم چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں بھی جیل میں بند رہا ہوں، میرے تایا بند رہے ہیں، میرے کزن بند رہے ہیں۔ جب میاں صاحب کو واپس آئے تھے اور ایئرپورٹ سے واپس ڈپورٹ کیا گیا تھا، ہماری فیملی کے بہت، مجھے تو اس سے پہلے ہی گرفتار کر لیا تھا، لیکن ان کو ہماری فیملی کے بہت سارے لوگوں کو ایئرپورٹ چوک سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس وقت بھی ہم بڑی تعداد میں ہم ایئرپورٹ چوک پر تک صرف ہمارے لوگ ہی پہنچے تھے، کوئی بھی بندہ اور نہیں گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ آپ کو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جب میاں نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا، تو مری سے واپسی پر جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ وہ سیدھے راستہ موٹر وے جاتی عمرہ جائیں گے، لیکن بارہکوہ کے مقام پر بارہکوہ کی عوام اور حلقہ N47 جو موجودہ حلقہ N47 کی اس عوام کی میری ایک کال پہ اتنا بڑا فکرت المثال استقبال کیا تھا کہ قائد محترم کو اپنا روٹ چینج کرنا پڑا۔ یہ میں نہیں، یہ ہماری لیڈرشپ بھی کہتی ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ قائد محترم نے جب یہاں پر وہ نظارہ دیکھا تو وہ یہاں سے سیدھے پنجاب ہاؤس گئے، اور انہوں نے جا کر کہا کہ میں براستہ موٹر وے نہیں، براستہ جی ٹی روڈ جاؤں گا۔ تو وہ یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد تحریک ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ مری سے واپسی پہ آئی تو وہ بھی الحمدللہ میں نے اور میرے دوستوں، بھائیوں، برکروں اور مسلم لیگی لوگوں نے مل کر بارہکوہ کے اندر 2 دفعہ ان کا اتنا بڑا استقبال کیا۔ مجھے خود مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ وقار ممتاز آپ نے میری جان چھڑائی ہے تاریخوں سے، میں جب اب جاتی ہوں کورٹ میں گئی ہوں تو جج صاحب نے مجھے کہا ہے کہ مریم صاحبہ آپ تاریخوں پہ نہ آیا کریں، آپ آتی ہیں تو روڈیں بند ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی آپ کا کارنامہ ہے۔
पंजाब में निगरान काबीना ने अपने आने के बाद से तीसरी मरतबा सूबे में 90 दिन के लिए एक दफ़ा फिर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। आपको पता है दफ़ा 144 को आपने बहुत भुगता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये ज्यादती वाली बात नहीं है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें और आप लोगों को उसका इल्म नहीं होता, जिन चीज़ों को या जो चीज़ें हुकूमत के पास होती हैं, जो जो उनको बताने वाली होती हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़रूरत होती है। जैसे अभी ज़रूरत, मैं समझता हूँ कि ज़रूरत के तहत उन्होंने अगर दफ़ा 144 लगाया है, तो ये पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के अमन व अमान के लिए, उनके हिफ्ज़ व अमान के लिए ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने लगाया है। यानी आप ये कहना चाहते हैं दूसरे लफ्जों में कि जनाब ये दफ़ा 144 ही है जिसने दूसरा सानिया 9 मई से जी, बचाया हुआ है जी, कि कोई गड़बड़ जी, ना हो। किसी शक्ल में भी हो सकती है। अच्छा जी, पीपीपी और नून लीग की बयानबाजी हकीकत है या नूरा कुश्ती हो रही है? आजकल बड़े सख्त किस्म की गोलाबारी हो रही है, जरदारी बिलावल साहब की तरफ से ज़्यादा हो रही है, तो आप क्या समझते हैं इस पर? बिलावल साहब तो मैं समझता हूँ कभी गैर मैच्योर सियासतदान है। उनको बाकी पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है और मुस्लिम लीग नून भी एक बड़ी जमात है, लेकिन सियासी जमातों में बयानबाजियाँ भी होती हैं, लेकिन वो बैठ के मुज़ाकरात, ये नहीं होता कि मैं नहीं करूँगा और मैं ये कर दूँगा। लेकिन अगर वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो पिछले 16 माह वो भी उसी हुकूमत का हिस्सा थे जिस पे भी आज वो तनकीद कर रहे हैं। उनमें उनके पास वज़ारत ख़ारजा, वज़ीर वजीर ख़ारजा जो खारजा थे, बिलावल साहब खुद थे। तो मैं समझता हूँ उस वक़्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीडीएम सारी ने सिर्फ रियासत को बचाने की खातिर अपनी सियासत दांव पर लगाई। और आज उस पार्टी अगर ये बातें कर रही है तो उसे ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त जब हुकूमत के मज़े लेने के लिए बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा बने, उनके बाकी वज़रा भी थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो फ्रंट लाइन पे आके खेली है, फ्रंट फुट पे आके खेली है शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में, शहबाज शरीफ साहब ने या हमारी जमात ने न सिर्फ मुल्क को बचाया, मुल्क को बचाने की खातिर मीशत को माशियत को बचाया, मुल्क को बचाया, 22 करोड़ आवाम की, और इसकी जो उसके अंदर जो फसादात आ रहे थे उनको ना फैलने देने की वजह से आज अगर हम बैठे हुए हैं, पुरअमन तरीके से बैठे हैं, अगर ये 16 माह की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ना लेते तो शायद आज मैं और आप इस तरह ना बैठ सकते। हालात खराब, तो इसके लिए तो बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं दी आपकी जमात ने। मैं वही कह रहा हूँ, सियासत मैंने तो पहले कि ना आपने पूरी अपनी सियासत और अपने दाव पे दाव नून लीग ने जो अपनी सियासी तारीख थी वो सारी दाव पे लगाकर सिर्फ इस रियासत की आवाम और इस रियासत को बचाने की खातिर अपनी सियासत दाव पे लगा दी। ये मैं समझता हूँ कि आज से नहीं, वालिद साहब से नहीं, मेरे कह समझता हूँ कि दादा साहब से कब लेकर से आज ये किस साल से आपका आपका खानदान जो है नून लीग के मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग वो तो पहले थी नहीं, मुस्लिम लीग थी पहले, साथ? ओके, मुस्लिम लीग थी जब हम उस वक्त से मुस्लिम लीग में हैं। आप खानदानी जी, मतलब मुस्लिम मैं कह लीगी रहा है। हूँ बाई अच्छा बर्थ अच्छा मुस्लिम लीग ही अच्छा हूँ। अच्छा। बाकी रही बात कि ये जो हमारी यूनियन कौंसिल खुलग्रां है, इसको मिनी लड़काना कहा जाता था। यहाँ पर हमारे दो एमएनए हैं साबका पीपल्स पार्टी के, वहाँ पर जो है सिर्फ पीपल्स पार्टी हुआ करती थी। हमारे बुजुर्गों ने जो है जहाँ पर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, और ये 88 का इलेक्शन जो लड़े हैं राजा परवेज साहब, उस वक्त दूसरे साइड पे हाजी नवाज कोकर साहब थे, उसके बाद जफर अली शाह साहब थे, 2002 में डॉक्टर तारक साहब इलेक्शन लड़े हैं, इसी तरह फिर 2008 का भी डॉक्टर तारक साहब लड़े, 2013 का भी लड़े हैं, और अभी 2018 में बाई इलेक्शन में लड़ा हूँ खुद यहाँ से। चेयरमैन यूनियन काउंसिल मेरे वालद साहब भी थे, मैं भी रहा हूँ। एक इलाके में हमारी पहचान है, और वो पहचान है मुस्लिम लीग नून की वजह से, कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से। हमारी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, और ये नहीं कि मैं समझता हूँ कि हम कायद के ऊपर या जमात के ऊपर आसान किया, जमात ने भी हमें बहुत इज्जत दी है, तो हम हमेशा अपनी जमात के साथ रहेंगे। मैं एक वर्कर की हैसियत से ज़मीनी इंतखाब लड़ा और 34,000 वोट इस हल्के से लिए हैं मैंने। और उस वक्त देहात दही यूनियन कौंसिल कम थी, अभी 4-5 मजीद दही यूनियन कौंसिल आ गई हैं। तो दही यूनियन कौंसिल का जो रिजल्ट था वो हमारा तकरीबन 95% हमने विन किया था, और शहर से हम जाके इलेक्शन आपके लड़े थे। मुकाबले में? अली अवान साहब थे, मैंने 34,000 वोट लिया था, उन्होंने 48,000 वोट लिया था। अच्छा, जी जी मतलब कोई ज्यादा जी, तो और टर्न आउट भी बहुत कम ये हुआ वही था। है ना जिसमें इमरान खान जी, साहब ये प्राइम मिनिस्टर का हल्का था, प्राइम ये समझ लें मैं उस वक्त सिटिंग ज़मीनी इलेक्शन जो लड़ा हूँ, इमरान बाई खान के इलेक्शन खिलाफ ही कहा जा सकता प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारा मुकाबला था। है। तो फिर भी आपने 34,000 जी, वोट 34,000 लिए। वोट, और मुश्किल तरीन दौर में जब पीटीआई की हुकूमत बनी हुई थी। तो अब तो मैं समझता हूँ कि बड़े फेवरेबल हालात हैं, तो अब आप क्या समझते हैं कि आपको टिकट मिले तो आप
انشاءاللہ اگر لیڈرشپ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور ہمیں ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ یہ جیت کا اپنی لیڈرشپ کو تحفے میں دیں گے. سر بہت شکریہ، آپ نے بڑا ٹائم دیا. بہت شکریہ.